یا ایھا الذین آمنوا، جن کی زبان گم ہے یا گم ہے، پھر اللہ کے گھر میں جس اللہ کے کرنے سے آپ کو بھی مغفرت کا نور ملے گا، اور جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں اس کو تو آج چاہیے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب جب قرآن کا ختم پڑھنا ہوتا ہے قاری صاحب کو بلاؤ گے، یہ بڑا شرف ہے کہ کسی بستی میں کوئی قاری ہو۔ اصل ایمانداری تو یہ ہے کہ ہر انسانی وجود کو قرآن کا قاری ہونا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور پھر سکھایا۔ آپ نے سیکھا تو تھا لیکن ایسا نہیں سیکھا کہ سکھانے کے قابل ہو گیا۔ اگر ہر باپ قرآن پڑھنا سیکھ لے تو اس کے بچوں کو اس قرآن سیکھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہر ماں قرآن کی قاریہ ہو تو ماں کے پیٹ میں ہی قرآن کا نور نصیب ہوتا ہے، ماں کے دودھ سے ہی قرآن کا نور نصیب ہوتا ہے۔ ہم جانے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ہم جانے والوں کے لیے کلام اللہ پڑھتے ہیں، ہم جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا بڑا مضبوط ہے کہ قرآن پڑھنے سے مرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے سے بیمار کو شفا مل جاتی ہے۔ تو ذرا سوچئے، اگر قرآن مرنے والے کی بخشش کروا سکتا ہے، بیمار کو شفا دے سکتا ہے، تو یہ چلتی پھرتی لاشیں ان کو زندگی نہیں دے سکتی۔ ایک عرض یہ ہے کہ آپ کا فلاں قبیلہ ہے، آپ کا فلاں خاندان ہے، آپ کا فلاں رشتہ ہے، اور ایک تعارف یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی شان کیا ہے؟ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سبق میں نے کیا یا آپ نے کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَادْخُلِي، پھر اگر تھوڑا ہاتھ میں ڈال کر بلند کرتے رہیں گے تو آپ کی نیند ختم ہو جائے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ اور میں میرے بندے اور میری جنت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ صرف تھوڑا سا سوچ کو بدلنا ہے۔ اب سوچ کو بدلنے کے لیے نیت کو صحیح کرنا ضروری ہے، اور نیت کو صحیح کرنے کے لیے دل پاک ہونا ضروری ہے۔ اور دل پاک کس سے ہوتا ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، آرام بذکر اللہ۔ کوئی کہتا ہے مجھے ٹینشن ہو گئی، کوئی کہتا ہے مجھے ڈپریشن ہو گیا، کوئی کہتا ہے مجھے کرونا ہو گیا، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں بیماری ہو گئی ہے۔
تمہیں کچھ نہیں ہوا، تم پر ابلیسیت اور شیطانیت کا غلبہ ہو گیا، تم کے دل کو ذکر الہ چاہیے۔ اب ذکر کر آپ کو کیا ہے غفلت، آپ منہ سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، آپ غافل نہیں ہیں، آپ ذاکر ہیں۔ میں نے یہی بات اللہ سے پوچھی، اور اگر کوئی تیرا ذاکر بن اس کی عزت کیا ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی؟ فَاذْكُرُونِي، اب جانا ہے سب نے، میں چاہتا ہوں کہ نور تمہارے گھر تک جائے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اب ذاکر ہے تو سارے خطرے ختم۔ اگر کوئی دریا کے کنارے کھڑا ہو اور دریا کے تیز بہاؤ میں کنارے کے نیچے والی مٹی وہاں سے بہا دی، اب اگر وہ کنارے کھڑا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں کنارے پہ کھڑا ہوں، اسے اندازہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر میں جس زمین پر تم کھڑے ہو چونکہ نیچے سے کھوکھلی ہو چکی ہوگی اور ایک ہی جھٹکا اسے دریا پرد کر دے گا۔ ابلیسیت اور شیطانیت کس دورہ میں آپ کے لیے سکون کا باعث، اطمینان کا باعث، شفا کا باعث، مغفرت کا باعث، قرب خدا کا باعث، نسبت مصطفیٰ کا باعث اللہ کا ذکر بن جائے گا۔ تمہارے نیچے کی زمین جہاں تم کھڑے ہو وہ بند اللہ کے ذکر کے نور سے محفوظ کر دے گا۔ اب آخری بات میں کر رہا ہوں، یہ دل جو ہے گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ ایک اس کی کیفیت ہے، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ یہ دل گوشت کا لوتھڑا نہیں رہتا بلکہ دل مومن بن جاتا ہے۔ اگر تو آپ ظالم ہیں، اگر تو آپ جابر ہیں، اگر تو آپ کو غصہ آتا ہے، اور اگر تو آپ غاصب ہیں، اگر تو آپ حاسد ہیں، اگر تو آپ گالیاں بکنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، بدگمانی کرنے والے ہیں، اور اگر آپ چوری کرنے والے ہیں، اور اگر آپ غیبت کرنے والے ہیں، اور اگر آپ جھوٹ بولنے والے ہیں، تو آپ کو پکا یقین کر لینا چاہیے کہ آپ گوشت کا لوتھڑا ہے، آپ کے اندر زندگی کی کوئی نمک نہیں ہے۔ اور اگر سچ بولنے کی قیمت سر کٹانے کی صورت میں بھی دینی پڑ جائے، آپ سمجھ لیں کہ آپ بندے مومن ہیں۔ قلب المومن عرش اللہ، بندہ مومن کا دل جب یہ دل مومن بن جاتا ہے تو وہ اللہ جو زمین اور آسمانوں میں نہیں سما سکتا وہ بندہ مومن کے دل میں آ جاتا ہے۔ عارفوں کے بادشاہ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کیونکہ تم نفس کے بندے ہو اس لیے تمہیں دل سے آگاہی نہیں ہے، واقفیت ہی نہیں ہے۔ اگر تمہارا دل مومن ہے تو پھر اس میں گہرائی ہونی چاہیے، اس میں تعصب نہیں ہونا چاہیے،
اس میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس میں عداوت نہیں ہونی چاہیے، اس میں بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اس سے خوشبو آنی چاہیے، اس سے رنگ بکھرنے چاہیے، اس سے نور نکلنا چاہیے، اس سے سرور نکلنا چاہیے۔ اور اگر یہاں سے فضول نکل رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بیٹی کے دل سے باپ کا احترام نہ جائے، بھائی کے دل سے بھائی کی محبت کر جائے، میاں اور بیوی کے درمیان ایک اعتماد کا رشتہ ختم ہو جائے، اور بحیثیت والدین میں جو شفقت، بعض والدین کہتے ہیں بڑے اچھے کپڑے لے کے دیے، بچوں کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، ہر ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، ہر طرح کو خوش رکھتے ہیں۔ کاش ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دے کر ان کو خوش کریں۔ درود مصطفیٰ اس انداز میں آپ کے گھر میں پڑھا جاتا کہ گھر کی ہر شام مدینے والے کے نام ہو جاتا۔ ماحول بنانا پڑتا ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ ہم یہاں سے درود پڑھیں گے، آقا مدینے سے سنیں گے، اور میں یہاں ایک تسلی آپ سے کروانا چاہتا ہوں کہ حضور سنتے ہیں۔ اگر نہ سنتے ہوتے نا تو اللہ نے کبھی بھی اپنی نماز میں اہل ایمان پر یہ واجب نہ کیا ہوتا کہ قبری والے کو سلام کرنا ہے، بار بار کرنا ہے۔ جب آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، کیا سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ سچائی یہی ہے، پھول سے خوشبو آتی ہے، چراغ سے روشنی نظر آتی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی نماز ہو، جن کی آواز مجھے نہیں آ رہی وہ خود ذمہ دار ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے نا، اب آپ کے گھر کی ہر شام چاہے 10 منٹ کے لیے، چاہے آدھے گھنٹے کے لیے ماحول بدل جائے گا۔ اب گرمی لگ رہی ہے، اگر یہ پنکھے بند ہو جائیں تو پھر میری گرمی لگنے لگ جائے گی۔ اگر یہ پنکھے ماحول ٹھیک کر سکتے ہیں، اگر پنکھوں کے بعد پھر اے سی کا بندوبست ہو جائے پھر تو مری جانے کی امید نہیں رہے گی نا، البتہ اگر بل ادا کرنے کی گنجائش ہو۔ اگر بجلی ماحول بدل سکتے ہیں، پنکھے گرمی کی تپش کم کر سکتے ہیں، اے سی آپ کے لیے ٹھنڈک کا باعث ہو سکتا ہے، تصور کرو گھر آپ کا ہے، آپ کے گھر کی ہر شام مدینے والے کے نام ہو، ایک خاص چٹائی بنا کے رکھ لو، اس کا نام رکھو دسترخوان درود و سلام۔ اب ذرا منظر نامہ دیکھو، باپ اور بیٹیاں، ماں اور بیٹے، بھائی اور بہنیں، دودھ پیتے معصوم بچے ماں کی گودوں میں درود و سلام کی لوریوں سے نور حاصل کر رہے ہیں۔ آدھا گھنٹہ 20 منٹ درود پڑھ رہے ہیں، چاہے فرشتے لے جائیں۔ جب نبی کو پیش کرتے ہوں گے تو نبی کو پتا ہوگا نا کہ میرے فلاں امتی کا درود یہ فرشتے لیں گے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نبی پردہ اٹھا دیتا ہے، حلوہ دکھا دیتا ہے۔ حضرات، اگر آپ چند آدھا گھنٹہ روز، اب پرانے زمانوں میں مسجدوں کے اندر صبح یا شام یا ظہر کے وقت سفید چادر بچھتی تھی،
لوگ مل کر تھوڑی دیر کی درود پڑھتے ہیں. بدقسمتی یہ ہوئی کہ سروں سے پگڑیاں کیا اتنی غیرت ختم کملی والی کی سنت کا لبادہ پہن کر آیا تھوڑے سے زیادہ ہو جائے قریب سے کثیر ہو جائے. اب آپ نے آدھا گھنٹہ تو پڑا روز تصور مدینہ بنا کر اس امید کہ یہ جتنا درود ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ریٹرن بھی آئے گا اور پھر مراد بھی آ گئی. آپ درود پڑھتے پڑھتے سو گئے, درود والا نبی آ گیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگوں اگر میں کسی کی خواب میں آ جاؤں تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ خواب ہے, فرمایا وہ میں ہی ہوں. ایک آخری بات دعا سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود تو نبیہ, بڑی خاص بات بتا رہا ہوں, بڑی کام آئے گی, دل کے اندر والے حصے میں اس کو جگہ دے گا. جب کبھی یاد آئے گا راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب کو منانے کا شعور آ جائے گا. ہم والے آ کر بتاتے ہیں خود تو نبی, اس وقت بھی میری نبوت کے ڈنکے بج رہے تھے. آدم بین الماء والطین, جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان سے گزر رہے تھے, جسم اور روح کے درمیان سے گزر رہے تھے, اس وقت بھی میری نبوت اپنے کمال کو. جبریل سے پوچھا اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ عرض کیا کہ ایک ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چوتھے پردے میں, چوتھے حجاب میں طلوع ہوا کرتا تھا. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل جیسے تو دیکھتا رہا وہ ستارہ مجھے رب کی عزت کی قسم ہے میں محمد میرے بھائیوں آپ کے گھر میں سونا پڑو تو اس کی حفاظت نہیں کرو. آپ کے گھر میں کوئی قیمتی چیز ہو اس کی حفاظت نہیں کرو. ناموس رسالت کا تحفظ میرے اور آپ کے بس میں تو نہیں ہے, لیکن اگر ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے, حق و نبوت کے تحفظ کے لیے میری اولاد کا حقوق, میرے رشتوں کا تقدس دلی والے کے پیار پر قربان ہو جائے, لیکن یہ پیار تمہیں تیار کرنا یار. اگر آم سے مربع بن سکتا ہے, چٹنی بن سکتی ہے, اچار بن سکتا ہے, تو تمہارا وجود تو اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میرے پورے کارخانے کو جو حسن میں نے تخلیق کا اپنے بندوں کو انسان کو عطا کیا, کسی اور کو نہیں عطا کیا. تم انسان ہو کر بھی اگر انسان نہ بنو, انسان ہو کر انسان کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ کے پیار میں ڈوب جاؤ. اور اگر یہ پیار کرنے کا موقع صرف اللہ کرنے سے ہی ملتی ہے. میں آخری کلام کر رہا ہوں, قرآن سنیے اور اگر دل مان جائے کہ قرآن کو پڑھنا کتنا ضروری ہے اور قرآن کو حسن ترتیل کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے اور قرآن کو اس طرح پڑھنا کتنا ضروری ہے جیسے قرآن کو اللہ نے اتارا. تو وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا. فرمایا وَاللَّهُ قُرْآنٌ مَجِيدٌ
لوح محفوظ. فرمایا ہم نے قرآن کو لوح محفوظ لوح پہلے تصدیق ہو، یعنی کیسی تصدیق جس میں کسی کی نظر نہیں جا سکتی تھی، جس میں کسی کا دخل نہیں ہو سکتا تھا، جس میں کسی کا اثر نہیں ہو سکتا تھا. اب جب کہ ہم نے قرآن کو اتارنے کا فیصلہ کیا، ذرا محبت سے بول کر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں. اب اس کی حفاظت کا طریقہ کیا ہوا؟ ذمہ اللہ نے لے لیا، لیکن طریقہ کیا بنایا؟ الم نشرح لک صدرک. فرمایا کملی والے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دی. اب دوسرا طریقہ سنو. نبی کے سینے میں محفوظ ہو گیا. اب نبی کا سینہ قرآن کا خزینہ، نبی کا مکھڑا فتوحا کا جلوہ، نبی کی زلفیں خوشبودار واللیل اذا سجا، نبی کے لب جب تک ہلتے ہی نہیں، جب تک رب بولتا نظر. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہماری پیری مریضی. ہاتھ چومنا کوئی پیری مریضی نہیں ہے، نعرے لگانا کوئی پیری مریضی نہیں ہے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کملی والے کا نوکر بننا ضروری ہے، قرآن کا قاری بننا ضروری ہے. اور مجھے کہنے دیجیے، پیر کا بیٹا پیر ہو سکتا ہے لیکن مرشد نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر سے قرآن نہ ہو. اب وقت ہے، اب تم مرے ہوئے نہیں ہو، ابھی زندہ ہو، سانسوں کی ڈوری باقی ہے. پوچھا جائے گا قرآن کو نہیں پڑھایا بچوں کو؟ ذمہ داری نہیں ہماری. آج کی بیٹی نے اسکول بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے، یونیورسٹی بھی جانا ہے. اسے قرآن کے نور میں رچا بسا، جہاں جائے گی قرآن اس کی حفاظت، ورنہ اس عزت سے پامال ہونے میں دیر نہیں لگے. تم نے گھر میں ایک چھوٹا شیطان باندھ رکھا ہے، یہ موبائل. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں خود بھی استعمال کرتا ہوں، لیکن استعمال کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کیٹیگری کا مسلمان ہوں. حضرات، حاجی نور محمد صاحب مرحوم مغفور جیسے عاشق جو مرشد کی محبت میں دیوانے تھے، انہوں نے جس مشن میں زندگی گزار دی، آج اس کی ایک عملی شکل میں چاہتا ہوں آپ ضرور دیکھیں. مسجد حسین. باقی بات آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور میں ضرور دعوت دوں گا اس خانوادے اور اس خاندان کے جتنے لوگ ہیں، حاجی صاحب کے اپنے بیٹے بیٹیاں، ان کے تمام عزیز و اقارب، آپ سب کو شاید میری خواہش یہ تھی کہ آپ لے آتے. کل جمعے کا ہزاروں کا اجتماع تھا جہاں صرف 5 ارب درود جمع ہوا. اگر یہ جنازہ وہیں ہوتا اور قبر بھی وہیں میرے باہو کے آستانے کے قریب ہوتا، وہ اس کیٹیگری کا شخص. تم نے ہاتھ بہت چومے ہوں گے، مجھے پتہ ہے. ایسی وبا آ گئی کہ ہاتھ چومنا تو دور، اب ہاتھ ملاتا ہی کوئی نہیں. لیکن دل ملانے پر کوئی پتہ نہیں. تو میں چاہتا ہوں مسجد حسین کی زیارت کرنے. الحمدللہ 85